أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 266 سے 270 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 4 اور 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایود احدکم، کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ود یود کے معنی چاہنا، کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، احد ایک، ان تکون لہ کہ ہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، جنتن واحد ہے، اس کی جمع جنات آتی ہے، ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، تجری کے بہتی ہو، من تحتها الانہار اس کے نیچے، الانہار و نہریں، انہار جمع ہے، اس کا واحد نہر ہے، نہر، لہو کہ ہو اس کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے کچھ نہ کچھ میوے، ثمرات جمع ہے ثمرتن کی، میوے کو کہتے ہیں، ہر قسم کے کچھ نہ کچھ میوے اس باغ میں ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی ہو اولاد، ضعفاء کمزور بچے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس پہنچے اس باغ کو، إِعْصَارٌ ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ اور وہ باغ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات ما ان پاک چیزوں میں سے، ان حلال چیزوں میں سے، کسبتم جو تم نے کمائی، اپنی کمائی میں سے پاک اور حلال چیزیں خرچ کرو، وَمِمَّا اور ان چیزوں سے خرچ کرو، اخرجنا لکم جو ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، یعنی غلے اور پھل، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور ارادہ نہ کرو، الخبیث گٹھیا اور ردی چیزوں کا، منہ تنفقون کہ تم اس سے خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں گٹھیا اور ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ تم خود اس کو بالکل نہیں لیتے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، یعنی اس ناکارہ اور ردی چیز کے لینے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ کہ اللہ، غنی بڑا بے نیاز ہے، حمید اور بڑا لائق تعریف ہے، حمید تعریفوں کے لائق ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر غربت کا، فقر کا، تنگ دستی کا، یا شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، غربت سے، فقر سے، ویامرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ یعدکم اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرۃ منہ اپنی بخشش کا، گناہوں کے بخشنے کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ واسع اور اللہ بڑا وسعت دینے والا، بڑا فراخی دینے والا، علیم اور بڑا جاننے والا ہے، یؤتی الحکمت وہ حکمت دیتا ہے، وہ دانائی دیتا ہے، وہ سمجھ بوجھ دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، حکمت دین و دنیا کے تمام امور میں صحیح فیصلہ اور صحیح بات اور صحیح عمل کو کہتے ہیں، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ اور جس کو حکمت دی گئی،
جس کو قرآن و حدیث کا علم دیا گیا اور دنیا اور آخرت کے تمام امور میں صحیح راستے کی سمجھ دی گئی، فقد اوتي خیرا کثیرا، تو یقیناً اسے دیا گیا خیرا کثیرا، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بلائی، وما یذکر، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر جو عقل والے ہیں۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں صاف اور ستھرا عقل، صحیح سمجھ والا پاک صاف عقل کو لب کہتے ہیں۔ اور نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب، مگر جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من نفقۃ، کسی قسم کا خرچ، او نظر تم، یا تم نظر مانو، منت مانو، من نظر، کسی قسم کا نظر اور منت، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کچھ نظر مانو، تھوڑا یا زیادہ، اللہ کے راستے میں یا غیر اللہ کے راستے میں، او نظر تم من نظر، یا تم کوئی منت مانو، کسی طرح کی منت، چاہے جائز ہو یا ناجائز، مطلق یا معین، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے ایک باغ لگایا، اس پر بڑی محنت کی، اس میں انگور بھی ہے اور کھجور بھی ہے اور آبپاشی کے لیے نہریں بھی ہے اور بھی بہت سارے میوے ہیں قسم قسم کے، اور اس کو اس باغ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہی اس کی زندگی اور معیشت کا دار و مدار ہے۔ اس کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے کہ اچانک ایک حادثہ آ جاتا ہے، ایک بگولا آ جاتا ہے جس میں آگ ہوتا ہے اور اس کی وہ باغ جل جاتی ہے، اور یہ ایسے وقت جلتی ہے کہ جب یہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ تو اب یہ انسان نہ تو خود کمائی کر سکتا ہے، نہ تو خود اس میں طاقت ہے کہ وہ باغ دوبارہ لگا سکے، نہ اس کے بچے کچھ کمانے کے قابل ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ تو ایسی صورت میں یہ بڑے افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ انسان رہ جاتا ہے، اور اس کی ساری کمائی جل کر خاک ہو جاتی ہے، تو اس شخص کو کتنا افسوس ہوگا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، جو صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اس کے بعد احسان جتلاتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، اور ایذا دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، تو یہ اس شخص کی مثال ہے۔ احسان جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص احسان جتلاتا ہے، اللہ قیامت کے دن نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور اس کو دردناک عذاب دے گا۔ تو احسان جتلانے سے صدقہ و خیرات ضائع ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ایسے انسان کو کچھ بھی پھر حاصل نہیں ہوتا۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے یہاں تک کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا موت قریب آتی ہے تو ایسا کوئی گناہ کر لیتا ہے جو اس کے پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں یہ ایک تشریح اس کی اس طرح بھی آئی ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دونوں صورتوں میں، چاہے صدقے میں نیت ٹھیک نہ ہو، اس میں احسان جتلانا ہو جس کی وجہ سے سارا صدقہ ضائع ہو جائے، یا آخری عمر میں بندہ ایسا کوئی گناہ کرے جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جائے، یہ دونوں بڑے خسران اور بڑے نقصان کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آیت نمبر 267 میں اپنی کمائی میں سے خرچ کرنے کا
اور زمین کے پیداوار میں سے خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اپنی کمائی سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ کمائی ہے جو انسان کرتا ہے، چاہے تجارت ہے یا صنعت ہے یا ملازمت ہے۔ تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو پاک اور حلال چیزیں ہیں وہ خرچ کرو۔ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور عام نفلی صدقات بھی ہیں۔ زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے اور اس پر سال گزر جائے اور 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر مالی تجارت ہو تو 2.5%، 2.5% کے حساب سے اس میں پھر زکوٰۃ دینا ہے۔ اور نفلی صدقہ اور خیرات اس کا تو کوئی نصاب نہیں ہے، وہ خرچ کر سکتے۔ اور زمین میں سے جو پیداوار نکلے اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ زمین سے جو غلے نکلتے ہیں، گندم، مکئی یا مختلف قسم کے جو باغ ہوتے ہیں، اس میں عشر یا نصف عشر یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ یہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بھی زمین سے کوئی پیداوار انسان کاٹ لے تو اسی وقت اس پر وہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کرے۔ گندم ہو یا مکئی ہو یا اسی طرح کسی کا باغ ہو اور اس کے میوے ہو تو اس میں 10واں یا 20واں حصہ۔ 10واں حصہ اس زمین میں سے ہے جس کو دریا کا پانی یا بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، اور 20واں اس میں سے ہے جس پر انسان کا خرچہ آتا ہے، جو ٹیوب ویل کے پانی سے اس کو سیراب کرتا ہے یا کسی اور ایسے ذریعے سے جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے تم جو چیز دیتے ہو وہ گٹھیا اور ردی چیز نہ دو، بلکہ اس کا ارادہ بھی نہ کرو، کیونکہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دیتا ہے تو تم نہیں لیتے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو صدقہ خیرات میں کچھ دلچسپی نہیں تھی، تو وہ ردی قسم کی کھجوریں لاتے تھے اور رکھ دیتے تھے۔ اس میں کچھ کٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، سوکھی ہوئی ہوتی تھی کھجوریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے جو چیز دو تو وہ اچھی چیز دو، جو پاک ہو، صاف ہو اور عمدہ ہو۔ آگے آیت نمبر 268 میں ہے کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی سے مراد یہاں پر بخل ہے۔ فحشاء کا لفظ قرآن میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھیں، بخل کے لیے اور زنا کے لیے۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ بخل بھی بڑی بے حیائی ہے کہ انسان کو اللہ نے جو مال دیا اس میں سے پھر اللہ کے نام پر نہ دے، تو اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ یا شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے اور گناہ کے اس کام میں پیسے خرچ نہیں کرو گے یا اس طرح پیسے نہیں کماؤ گے تو غریب ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، یا اگر صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دو گے تو غربت تم پر آ جائے گی۔ تو اس طرح کی باتوں سے اور وسوسوں سے انسان کو ڈراتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بے حیائی سے، زنا سے بچاؤ گے اور صدقہ اور زکوٰۃ دو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اپنے فضل سے تمہیں مال میں اضافہ بھی دے گا اور تمہارے مال میں وسعت بھی پیدا کر دے گا۔ آگے آیت نمبر 269 میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت سے مراد دین اور دنیا کے تمام امور میں صحیح سمجھ اور صحیح فیصلہ ہے۔ قرآن و حدیث کا علم اس میں سر فہرست ہے کیونکہ یہی حکمت کا سرچشمہ ہے۔ جس کو حکمت مل جاتا ہے اس کو بہت زیادہ خیر مل جاتا ہے۔ آخری آیت نمبر 270 میں نفقے اور نظر کا حکم ہے کہ انسان جو نظر مانتا ہے تو اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا تو پھر اس کا کفارہ ہے وہی جو قسم کا کفارہ ہے۔ ہاں اگر کسی گناہ کی نظر مانے تو اس کو پورا نہ کرے، اس سے پھر اجتناب لازم ہے۔ یہ نفقات کا حکم ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھے کہ اگر گناہ کی نظر مان لی تو اس کو پورا نہ کر، جیسے آج کل بعض مسلمان یہ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر جا کر وہاں موم بتی لگاؤں گا یا وہاں کے لیے ایسی کوئی چیز یا اس کے نام پر بکری ذبح کر دوں گا یا وہاں پر جو ہے اور ایسی چیزیں جو خاص اس مزار کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نظر جو بھی ہو وہ عبادت ہے اور عبادت خالص اللہ کا حق ہے۔ تو اس طرح کی نظر مان لا کہ اگر
میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا یا غریبوں پر صدقہ کروں گا، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اور ایسے مطلق نظر بھی جائز ہے کہ انسان اپنے اوپر ایک چیز واجب کرے کہ انشاءاللہ میں ہر مہینے اتنے غریبوں کو صدقہ دوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر دے تو یہ جائز ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔